بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو اشرف المخلوقات انسان ہے، اس کی فلاح اور نجات کے لیے ایک نظام ترتیب دیا ہے، اور اسی نظام کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا. یعنی اس دنیا میں جو پہلے انسان آئے، ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی تھے. ظاہر بات ہے آپ سے پہلے کوئی اور انسان آتا تو وہ اپنی زندگی کس طرح گزارتا اسے پتہ نہیں ہوتا. اس لیے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلا انسان جب اللہ نے بھیجا تو نبوت کے ساتھ بھیجا، رسالت کے ساتھ بھیجا، تاکہ ان سے جو انسانوں کا سلسلہ شروع ہو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اور ان کی رہنمائی کے لیے انتظام رہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. اللہ پاک نے ان کے ذریعے، ان کی اولاد کے ذریعے اس دنیا میں انسانوں کا سلسلہ دراز فرمایا. بشری ضروریات اور تقاضے انسان اپنی سمجھ سے اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کے مطابق اس کو روزی کم زیادہ ملتی ہے. لیکن دینی ہدایت کے لیے انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو نبی بنا کر کے بھیجا، آپ کو صحیفے عطا کیے، اور آپ کی اولاد میں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ رکھا. کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جہاں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نبی موجود نہ ہو. یہ خدائی انتظام. اور اللہ پاک نے جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا، حالات آتے رہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک بھیجتے رہے، اور ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک کی طرف سے جو تعلیمات اور جو ہدایات دی گئی تھی، انبیاء کرام اسے عام انسانوں کے اندر رائج کرتے رہے، اسے عام کرتے رہے. یہ وہ سلسلہ رہا جو اللہ پاک نے قائم فرمایا. ظاہر بات ہے ایسا کوئی شخص جس کے سامنے ہدایات نہ ہو، رہنمائی نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ میرے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا، تیری مرضی نامرضی، تیری پسند ناپسند مجھے کسی نے بتایا نہیں، میرے پاس کوئی تعلیمات، احکامات، کوئی کتاب، کوئی رہنمائی موجود نہیں تھی، تو میں کیسے آپ کی مرضیات معلوم کر کے زندگی گزارتا. اس لیے اللہ پاک نے
یہ انتظامات پہلے سے کر کے رکھے. ایک نبی کے دنیا سے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک جو زمانہ ہوتا ہے اسے فترت کا زمانہ کہتے ہیں. ایک وحی کے نزول کے بعد دوسری وحی کے آنے تک درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس کو فترت کا وقت کہتے ہیں. یعنی اللہ پاک کی طرف سے وحی کے نزول سے خالی زمانہ، خالی وقت فترت کہلاتا ہے. ایک نبی آیا، اس نے اپنی تعلیمات اور احکامات اللہ پاک کے مخلوق کے سامنے رکھے، وہی لوگوں میں چلتے رہے. اور جب اللہ پاک نے دیکھا کہ اب اللہ پاک کے احکامات اور نبوی تعلیمات لوگوں سے نکلتی جا رہی ہے، لوگ فراموش کرتے جا رہے ہیں، اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد یعنی اللہ نے جب انہیں آسمان پر اٹھا لیا تو تقریباً 550 سال کا زمانہ خالی رہا. اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نبی اس زمانے میں نہیں آیا. نبی کی تعلیمات لوگوں میں چلتی رہی، لوگ ایک دوسرے سے سیکھ کر کے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اللہ کے حکموں پر عمل کرتے رہے. اور جب جہالت غالب آ گئی اور جہالت اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگ اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہنے لگے، تو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ خاتم النبیین تھے. اللہ نے نبیوں کے سلسلے کی جو زرین سلسلہ تھا اس کی آخری کڑی آپ کو بنایا. اور اللہ نے انتظامات ایسے کیے کہ اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو دین چلا تھا اس دین میں حالات کے پیش نظر جو کمی بیشی کرنی تھی اللہ پاک کرتے رہے. احکامات منسوخ ہوتے رہے، نئے احکامات آتے رہے، احکامات میں تبدیلی ہوتی رہی. جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا اور حالات رہے، انسانوں کی نجات کے لیے اللہ پاک نے رہنمائی مکمل کی. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے نبوی زمانہ 23 سال کا پایا. آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا. اللہ نے آپ پر حضرت جبرائیل کے ذریعے قرآن کریم نازل فرمایا. جن لوگوں پر اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے اسے رسول کہتے، اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے نبی بنایا انہیں کوئی شریعت کوئی نیا حکم نہیں دیا، وہ اپنے پچھلے نبی کی تعلیمات و احکامات کی تبلیغ کرتے رہے، وہ نبی کہلاتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت اور رسالت دونوں سے فیضیاب فرمایا. پچھلی جو شریعتیں تھیں ان شریعتوں میں سے جو احکامات منسوخ کر دیے گئے اسے چھوڑ کر کے جو احکامات بچے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے ذریعے نئے نئے احکامات دیے اور یہ سلسلہ 23 سال تک جاری رہا. 40 سال کی عمر ہونے پر وحی کے ذریعے غار حرا میں آپ کو رسالت کا مقام عطا کیا. سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں حضرت جبرائیل پہلی وحی کی شکل میں لے کر کے آئے تھے. اور پچھلے ہفتوں میں نے یہ بات کہی کہ حضرت جبرائیل آئے تو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا آپ پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، زور سے دبایا
اتنی زور سے دبایا کہ حضور فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، میری قوت برداشت اپنی انتہا تک پہنچ گئی۔ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وجہ اس کی یہ تھی کہ اس دنیا میں کسی انسان کی آپ نے شاگردی اختیار نہیں کی، کسی انسان کو آپ کے استاذ ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کو تو میں نے پڑھایا ہے، یہ میرے شاگرد ہیں۔ اللہ نے آپ کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا، اور آپ کے زمانے میں کسی انسان کو آپ کے استاذ ہونے کا مقام عطا نہیں کیا۔ اللہ نے جو علوم آپ کو دیے وہ براہ راست اللہ پاک کی طرف سے آئے۔ آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیا، کسی کے شاگرد نہیں رہے۔ اللہ نے علم عطا کیا، اور اتنا علم دیا کہ اس دنیا میں اللہ نے کسی شخص کو اتنا علم نہیں دیا۔ حضور خود فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ نے مجھے اولین یعنی مجھ سے پہلے جتنے انسان گزر چکے ان کے پاس جو علوم تھے، اور میرے بعد قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کو جتنا علم شریعت دیا جائے گا سب کا علم اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، آپ سے زیادہ شریعت کا علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں، اور اللہ نے 23 سال کے عرصے میں شریعت آپ پر مکمل کر دی، شریعت مکمل کر دی۔ اب اس دین میں، اس شریعت میں ایک حکم کی بھی جگہ نہیں ہے، دین کے نام سے کسی کام کی جگہ نہیں ہے، یہ دین مکمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 13 سال مکے میں گزارے، اور اس زمانے میں قرآن کریم کی جتنی آیات و سورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی، اور 10 سال ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد قرآن کریم کی جو آیات و سورتیں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی۔ تو پورا قرآن کریم نزول کے اعتبار سے جو ہجرت سے پہلے آیا وہ مکی کہلاتا ہے، جو ہجرت کے بعد آپ پر قرآن کریم کی آیات اور سورتیں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی۔ آپ اگر دیکھو گے تو قرآن کریم میں وہ آیات جو مکی ہیں اس میں بنیادی تعلیم ہے، ایمان کا تذکرہ ہے، اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے۔ مکی زندگی ایسی تھی کہ شروع میں صرف ایمان کی دعوت و تبلیغ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک جاتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اپنے نبی اور رسول ہونے کا پیغام دیتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں مجھے مانو، میری مانو اور کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ ظاہر بات ہے یہ وہ زمانہ تھا جب نماز نہیں آئی تھی، یعنی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، روزے نہیں تھے، زکوٰۃ نہیں تھی، حج نہیں تھا، احکامات نہیں تھے۔ بس حضور ایک بات کی تبلیغ کیا کرتے تھے کہ شرک مت کرو، بتوں کی پوجا سے رک جاؤ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مت کرو۔ ایک بات تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اسے مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ زمانہ چلتا رہا۔ سب سے پہلا حکم جو آیا نماز کا وہ مکے میں آیا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مکے والوں میں چل پھر کر کے حضور نے دعوت و تبلیغ کی ساری ذمہ داریاں پوری کر دی۔ جن لوگوں کے حصے میں سعادت، نیک بختی اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی لکھی تھی ان لوگوں نے ایمان قبول کیا، شرک کو چھوڑ دیا، بت پرستی سے رک گئے۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔
اللہ پاک نے آپ کے دل میں بات ڈالی کہ دو بڑے شہر ہیں، دو بڑی بستی ہے، ایک مکہ اور ایک طائف۔ مکے والوں میں چل پھر کر کے ہر ایک تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی، اب مجھے طائف جانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں 3 سردار تھے، طائف میں 3 سردار تھے۔ حضور کی سمجھ یہ تھی، حضور یہ جانتے تھے کہ اگر یہ تینوں میری بات مان لیں گے تو طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ ایک کے پاس گئے، 2 کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تفصیلی واقعہ ہے، آپ سن چکے ہوں گے۔ تینوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے سے انکار کیا، اور ایک نے یہ کہا کہ اچھا، آپ کو مکہ اور طائف 2 بڑی بستیوں میں اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ نبی بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا، آپ کو نبی اور رسول بنا دیا۔ ایک نے کہا میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، آپ کی بات سنوں گا، اگر مانوں گا تو مجھے اب باپ دادا کا دین چھوڑنا پڑے گا، اور نہیں مانوں گا تو دوسری بات ہوگی، یعنی آپ اگر سچے ہوں گے تو آپ کی بات مجھے ماننی پڑے گی، اور اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو میں آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتا۔ بات ختم کر دی۔ تیسرا ان دونوں سے بڑا بدبخت تھا، اس نے حضور کا مذاق اڑایا اور اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ان نوجوانوں نے آپ پر پتھراؤ کیے، آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے، حضرت زید ابن ثابت ساتھ میں تھے، پتھراؤ ہو رہا تھا، حضور کے جسم مبارک پر پتھر پڑ رہے تھے، اور آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، اور آپ کے جوتوں میں آپ کے جسم کا خون بہہ کر کے جمع ہو گیا۔ حضرت زید ابن ثابت آپ کو سہارا دے کر کے بستی سے باہر نکلے، اور ایک باغ آیا تو اس کی 4 دیواری تھی، اس سے ٹیک لگا کر بٹھایا، پانی لایا، آپ کا چہرہ دھلوایا، ہاتھ پیر دھلوائے۔ باغ 2 یہودیوں کا تھا، انہوں نے دیکھا کوئی مسافر ہے اور زخمی بھی ہے، تو اس نے اپنے غلام عداس کو کہا کہ جاؤ کچھ انگور کے خوشے دے آؤ۔ وہ غلام آیا، آ کر اس نے انگور کے خوشے دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے دانا اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھا، تو وہ غلام کہنے لگا کہ ما سمعت هذه الکلمہ من افواہ العرب، کہ میں نے یہ جملہ آپ کے زبان سے جو نکلا میں نے سنا، کسی عرب سے میں نے نہیں سنا، یہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تم کون؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں، میں نینوا عراق کا ایک علاقہ ہے وہاں کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ اچھا تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر کے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ وہ غلام بہت متاثر ہوا۔ ظاہر بات ہے یہ بات عربوں میں سے کوئی نہیں کہتا تھا، جب حضور نے یہ بات کہی تو اس بات نے دل پر اثر کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اگر یہ جانتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی تھے اور یہ کہہ رہے ہیں میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ میرے بھائی تھے، تو ان کی بات میں جان ہے۔ انہوں نے سنا، اور پھر اسی موقع پر فرشتے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس حالت میں آپ تھے حضرت جبرائیل تھے اور ایک فرشتہ اور تھا۔ جبرائیل اور اس فرشتے نے آ کر سلام کیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ پر جو گزری ہے اللہ سب جانتا ہے، اللہ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے، یہ پہاڑوں پر مامور ہے، آپ اگر حکم دیں گے تو اللہ، یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے دونوں طرف کے پہاڑوں کو اس طرح آپس میں ملا دے گا کہ یہ بستی پس کر کے رہ جائے گی، جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں دانا پستا ہے
اور آٹے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ بستی بھی اسی طرح صفحے ہستی سے مٹا دی جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، زحمت بنا کر کے، مصیبت بنا کر کے نہیں بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، نبیوں کے سردار تھے، نبیوں کے سردار تھے۔ اتنا تحمل اور اتنی برداشت کی طاقت اللہ کسی نبی کو ہی دیتا ہے، یا جو ان کی تعلیمات سے قریب ہوتا ہے، ان کے طور طریقے پر چلتا ہے، اللہ ان کو یہ دولت دیتا ہے، تحمل اور برداشت کی دولت۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک، اللہ سب کو نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اور ایک تاریخ ساز جملہ کہا، یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ رہیں گے جو میری بات مانیں گے اور اس بات کو دنیا میں عام کریں گے۔ انہی کی اولاد میں محمد ابن قاسم جو ہندوستان اسلام لے کر کے آئے تھے۔ تو آج اس اسلام کی وجہ سے ہم جو مسلمان ہیں وہ طائف کی بستی کی دین ہے۔ وہ اگر نہیں آتے تو ہم بھی کہیں گھنٹا بجا رہے ہوتے، ہم بھی کہیں پتھر کی مورتی کے سامنے ڈنڈوت کر رہے ہوتے۔ اللہ نے سبب بنایا محمد ابن قاسم کو کہ وہ ہندوستان آئے، اسلام لے کر کے آئے، اسلام کا پیغام لوگوں کو دیا، اور ہندوستان کے رہنے والوں نے ان کی دعوت اور ان کے پیغام کو قبول کیا۔ انہی کی محنت ہے اور انہی کا جاری کیا ہوا سلسلہ وار یہ کام ہے جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا، کہتے نا قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور تو اللہ کے نبی اور رسول تھے، فرمایا یہ اگر ایمان نہیں لاتے ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ اور ہوا ایسا کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کا ذریعہ اور سبب وہی محمد ابن قاسم اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وہ صحابہ و تابعین تھے جو یہاں تک آئے تھے۔ یہی دینی تعلیم، یہی اسلام کا پیغام جو اللہ پاک لے کر کے آئے ہیں، اللہ پاک نے نبیوں کے ذریعے سے بھیجا ہے، اسی پیغام کو ہم اگر مانتے ہیں اور اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی وہ مقام عطا کرے گا۔ آج ہندوستان پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں کے لوگ دینی تعلیم کے لیے جتنے فکر مند ہیں، اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اور ممالک میں یہ بات نہیں ملتی، اگرچہ وہ اسلامی ملک کہلاتے۔ آج 53 اور اس سے زیادہ اسلامی ملک ہے، لیکن جو بات دینی تعلیم کی ہمارے ہندوستان میں ہے، جو بات دعوت و تبلیغ کی ہمارے ہندوستان میں ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے، شاذ و نادر کہیں یہ بات ملتی۔ ہندوستان سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے 200 سال تک محنت کی۔ عیسائی مشنریاں ہندوستان آئی اور مسلمانوں کو کنورٹ کر کے انگریز اور ہندوستان بنانے کی کوشش کی۔ ان کا مقابلہ ہمارے اکابرین علماء کرام دیوبند کرتے رہے، اور جب اس بات کو محسوس کیا کہ اب دینی تعلیم پختگی کے ساتھ، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ لوگوں میں رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی حفاظت کر سکے، تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ ایک استاد شیخ الہند محمود حسن، ایک شاگرد ملا محمود، ایک استاد شیخ الہند محمود حسن، ایک شاگرد ایک انار کے پودے کے پاس بیٹھ کر کے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ آج اللہ پاک نے اسے ہندوستان کے پوری دنیا کے مدرسوں میں بنیادی اور سب سے بڑا مدرسہ بنایا۔ غیروں کو یہ بہت کھٹک رہا ہے۔ آج یو پی کی حکومت مدرسوں کو بند کرنا چاہتی ہے،
میں نے پچھلے چند ہفتہ پہلے یہ بات رکھی تھی کہ جن مدرسوں کو گرانٹ دی جاتی تھی اور جن مدرسوں کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی، یہ فیصلہ لیا کہ 500 سے زائد ایسے مدرسے ہیں جن کو بند کر دیا جائے۔ ظاہر بات ہے وہ مدرسے وہ تھے جو لوگوں کے چندے کے ساتھ سرکار سے بھی مدد لیتے تھے۔ ظاہر بات ہے اگر سرکار مدد کر رہی ہے تو سرکار کی بات بھی ماننی پڑے گی۔ ایسے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ مدرسوں کے لیے دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، آج چندہ دینا مشکل ہو رہا ہے، اور سرکار یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی مدرسوں میں اور مسلمانوں کی مسجدوں میں ہمیں گھسنے کا موقع ملے۔ یہ ان کی پروگرامنگ ہے، برائے نام مدد دیں گے لیکن ہمیں اپنی بات ماننے پر مجبور کریں گے۔ مدرسوں کو پہلے 2 لاکھ دینے کی بات کی، اب مہاراشٹر سرکار نے اب 10 لاکھ دینے کا فیصلہ کیا، اور ظاہر بات ہے جو کوئی ایک مرتبہ لے لے گا تو پھر اس کے بعد احکامات آنے شروع ہو جائیں گے اور ماننا پڑے گا۔ اور انسان سوچتا ہے کہ یار 10 لاکھ ملا، اب اگر بات نہیں مانیں گے تو اگلے سال نہیں ملے گا۔ وہ ہماری مسجدوں میں مدرسوں میں گھسنے کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، اور یہاں سے ایسے علماء تیار ہوتے ہیں جو قرآنی علوم پر دسترس رکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور تفصیلات کو جانتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہم میں سے ہر شخص مکمل دین نہیں جانتا، دین کے احکامات نہیں جانتا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر بستی میں ایک عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے، ایک حافظ کا ہونا فرض کفایہ ہے، دین کے علوم سے واقفیت رکھنے والا ایک شخص کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی بستی میں ایسا کوئی شخص نہ ہو پوری بستی گنہگار ہوگی۔ مدارس دینیہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ بستی بستی میں مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے امام چاہیے، مدرسوں میں مکاتب میں مسلمانوں کے بچوں کو دینی بنیادی تعلیم دینے کے لیے استاد چاہیے، اور یہ افراد ہمیں مدرسوں سے ملتے ہیں۔ اگر مدرسے بند ہو جائیں گے تو کچھ زمانے کے بعد ہمیں مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات قرآن کریم پڑھانے والا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ اگر یہ افراد ہمیں ملتے ہیں تو مدرسوں سے ملتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بچے کو عالم بنا کر کے کیا ملے گا، حافظ بنا کر کے کیا ملے گا، مفتی بنا کر کے کیا ملے گا، اس میں تو کوئی نوکری بھی نہیں ملتی، ملتی بھی ہے تو تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ گھر کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کا مستقبل کیوں ختم کریں، کیوں برباد کریں؟ لوگ بولتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کیا علم اور فلم سکھا رہے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوستان میں مالیگاؤں ایک ایسا شہر ہے کہ الحمدللہ یہاں جو تبدیلی لوگوں میں آئی ہے کہ اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنانے کے لیے فکر مند ہے ماں باپ۔ بچہ ایک وقت اسکول جاتا ہے، دوسرے وقت میں مدرسہ جاتا ہے، مکتب جاتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے۔ ہمارے یہاں رات میں مدرسے چلتے ہیں جو چند سالوں میں لوگوں کو عالم بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہماری بچیوں کو عالمہ حافظہ بنانے کا انتظام ہے۔ مالیگاؤں کے لوگ اس سلسلے میں بہت بیدار ہیں، اور ہمارا شہر ایسا شہر ہے کہ پورے ہندوستان کے مساجد اور مدارس کے سفرا چندے کے لیے ہمارے یہاں آتے، اور آپ کو پتا ہے کیوں آتے ہیں؟ یہاں لوگ چندہ دیتے ہیں، اگر نہیں دیں گے تو کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن جو لوگ آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ مالیگاؤں کے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اور اچھی مدد کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مدارس دینیہ جو سرکار سے امداد نہیں لیتے، ان مدارس دینیہ کا چلنا ہمارے چندے پر موقوف ہے۔
ہم جو اپنی زکوٰۃ صدقات عطیات دیتے ہیں اسی سے یہ مدرسے چلتے، اس لیے یہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے، بلکہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ یہ مدرسے چلتے رہیں اور یہاں سے ایسے افراد تیار ہوتے رہیں جو قرآن کریم کے عالم ہوں، جو بہترین قرآن پڑھتے ہوں، جو حافظ قرآن ہوں، جو ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دے سکے۔ یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو، ہم آخرت کے اندر کامیابی اور سرفرازی حاصل کر سکے۔ دنیا تو اللہ نصیب سے دیتے ہیں، ہم کو بھی اللہ نے نصیب سے دیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کو ماں باپ کی طرف سے میراث میں کچھ نہیں ملا ہوگا، یا ملا بھی ہوگا تو تھوڑا بہت ملا ہوگا، لیکن آج ان کا بھی گزارا ہو رہا ہے۔ اللہ سب کا نصیب بناتے، اللہ نے کسی کو کسی کے اوپر نربھر نہیں رکھا، کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اللہ جس کو دیتا ہے اپنے خزانے سے دیتا ہے۔ ہم الگ الگ سبب الگ الگ کاروبار کرتے ہیں اور اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، اور اللہ کی یہ شان ہے، عام جملہ ہے، اللہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ سب کو اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، یہ اس کی رزاقیت ہے۔ لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو آخرت میں کامیاب رہیں، اس کے لیے بچوں کو دیندار بنانا ضروری ہے۔ آپ نے اگر دیندار نہیں بنایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور یہ بچے بھی کھڑے ہو کر کے سوال کریں گے، انہوں نے ڈاکٹر تو بنا دیا، انجینئر تو بنا دیا، پروفیسر تو بنا دیا، لیکن وہ تعلیم نہیں دی جس تعلیم کی ضرورت تھی آخرت میں نجات ہو جائے۔ ہم نے جن کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچہ کیا، وہ لوگ کل ہمارے سامنے حجت بن کر کے کھڑے ہوں گے۔ اپنے بچوں کو دیندار بنانا، سچا پکا مسلمان بنانا ضروری، اور اس کی فکر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ مدارس دینیہ اس سلسلے میں بہت مددگار۔ پچھلے ہفتہ میں نے اعلان کیا تھا کہ اگلے ہفتہ یعنی اس ہفتہ دارالعلوم محمدیہ مالیگاؤں کا چندہ ہوگا۔ 46 سالہ مدرسے کے قیام پر مدت گزری ہے، اور الحمدللہ اس ادارے سے جو بچے فارغ ہو کر کے گئے، زیادہ تر درس و تدریس میں، دعوت و تبلیغ میں، مسجدوں کی امامت میں لگے ہوئے۔ یہ خاموش خدمت ہے جس کا شہرہ اور تشہیر زیادہ نہیں ہوتی، لیکن آج دیہات جو مسجدوں میں امامت کے لیے افراد ملتے ہیں، اور دیہات اور دور دراز کے علاقوں میں بچوں کو دینی بنیادی تعلیم دینے کے لیے جو اساتذہ ملتے ہیں، وہ انہی مدرسوں کی دین ہے۔ ہمارے یہاں اسی لیے یہ فیصلہ لیا گیا کہ مہینے میں ایک ہفتہ ہمارے شہر کے مدارس کو ہم چندے کے لیے دیں گے۔ یہ ہفتہ دارالعلوم محمدیہ مالیگاؤں کے چندے کے لیے ہے، مسجد کا چندہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ مدرسے کا بھرپور تعاون کریں۔ یہ ادارے رہیں گے تو ہماری نسلیں انشاءاللہ کامیاب رہیں گی، اور اگر یہ ادارے نہیں رہیں گے تو یہ امت بے فیض ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب